الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کے پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رؤوف رحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین سب دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کے فضل اور اس کی رحمت سے اور اس کی بخشی ہوئی توفیق سے ہم اس بابرکت محفل پاک میں حاضر ہیں، جو ہمارے آقا و مولا امام الانبیاء وجہ تخلیق کائنات تاجدار رسالت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ذات ارشاد فرماتے ہیں قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ کیا لوگوں، اے کلمہ پڑھنے والوں، اے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وسلم کہنے والوں، میرا جو فضل ہوا ہے، میری جو رحمت ہوئی ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، تو اے کلمہ پڑھنے والوں تم پر لازم ہے کہ اس پر خوشیاں بھی مناؤ اور جشن بھی مناؤ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کیا کہہ کے فرمایا کہ میرا فضل ہے، میرا حبیب میرا فضل بھی ہے اور میری رحمت بھی ہے، تم میری رحمت اور میرا فضل ڈھونڈتے ہو، دعائیں کرتے ہو مولا اپنا فضل فرما، اپنی رحمت فرما، تو میں نے تمہیں واضح طور پر یہ فرما دیا ہے کہ میرا حبیب میرا فضل اور میری رحمت ہے۔ اگر میرا فضل اور میری رحمت لینا چاہتے ہو، اس کا فیض لینا چاہتے ہو، اپنی بدبختی کو دور کرنا چاہتے ہو، اپنے گناہوں کو مٹانا چاہتے ہو، اپنے درجات کو بلند کرنا چاہتے ہو، تو میرے حبیب کی بارگاہ میں آ جاؤ، میرے حبیب کا فضل بھی تمہیں حاصل ہوگا اور میری رحمتیں بھی حاصل ہوگا۔ تو ہمارے آقا امام الانبیاء اللہ کا فضل بن کر، اللہ کی رحمت بن کر اس دنیا میں تشریف لے کر آئے، تو جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ میں نے مسلمانوں پر، اب یہ غور کرنے والی بات ہے، اللہ اپنے حبیب سے اظہار محبت کرتے ہوئے دنیا والوں کو اپنے حبیب کی شان دکھانے کے لیے یہ ارشاد فرما رہی ہے ذات کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ میں نے مسلمانوں تمہارے اوپر بڑا احسان کیا ہے، چھوٹا نہیں احسان، اس کو چھوٹا نہ سمجھنا کہ کوئی اپنا حبیب بھی کسی کو دیتا ہے، کوئی اپنا حبیب بھی کسی کو دیتا ہے۔ اے مسلمانوں میں نے تمہارے اوپر بڑا احسان کیا کہ تم ہی میں سے میں نے اپنے حبیب کی جلوہ گری کر دی، اور میرے حبیب کا دیدار کرو، اس سے محبت کرو، عقیدت کرو، احترام کرو، عشق مصطفیٰ کرو، پیدا کرو، ادب مصطفیٰ پیدا کرو، تو میری عطائیں، میرے کرم، میرے فیوز و برکات تو سب کچھ میرے حبیب سے محبت کرنے والوں کے لیے۔
اور جو میرے حبیب سے محبت کرتا ہے اس کو نہ دنیا نہ آخرت کسی چیز کا کوئی خوف اور غم نہیں رہتا. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے ولی ہیں، میرے دوست ہیں، جنہوں نے میرے حبیب سے اپنی جانوں سے، اپنے مالوں سے، اپنی اولادوں سے، اپنی عزتوں سے، ہر چیز سے بڑھ کر جس نے میرے حبیب سے محبت کی ہے، تو اللہ فرماتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان کو کسی چیز کا نہ خوف ہے نہ غم ہے، کیونکہ انہوں نے میرے حبیب سے سچی محبت کی ہے، سچا عشق کیا ہے. تو کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب سے سچی وفات کرو، سچی محبت کرو، میرے حبیب سے سچا عشق کرو. تم یہ دنیا کی بات کر رہے ہو، یہ جو نعمتیں جس کو دیکھ کر اپنے ایمان کو نہیں تم بچا سکتے، جب چاہتے ہو کسی کو گالی دے دیتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، رزق حرام کھاتے ہو، اور جس کی چاہتے ہو گستاخی کرتے ہو. اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب سے محبت تو کرو، ادب تو کرو میرے حبیب کا. میں یطیع رسول فقط اطاع اللہ، کہ جو میرے حبیب کی اطاعت کرتا ہے اس نے میری اطاعت کی. جس نے میرے حبیب سے محبت کی دراصل اس نے مجھ سے ہی محبت کی، مجھ سے ہی محبت کی. تو اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں کہ پھر جب تمہارا جب عشق سچا ہوگا، تمہاری سچی محبت ہوگی، تمہارے دل میں ادب مصطفیٰ ہوگا، عشق مصطفیٰ ہوگا، تو تم دنیا کی بات کرتے ہو، میں تمہیں لوح و قلم عطا فرما دوں گا. تمہارے قدموں میں خزانے آ جائیں گے میرے حبیب سے محبت کی وجہ سے، میرے حبیب سے وفا کی وجہ سے. تو امام العاشقین سیدنا صدیق اکبر خلیفہ اول، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 1,24,000 کم و بے صحابہ، وہ صحابہ جنہوں نے اپنی جان، مال، اولاد، عزت، ہر چیز سے بڑھ کے آقا سے محبت کی، اور جس نے محبت سے مدنی کی آمد، طاہت کی آمد، یاسین کی آمد، نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. اچھا، یہ جو ہم اللہ اور اس کے حبیبوں کا ذکر کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، تو یہ ہمیں تھوڑا غور و فکر رکھنا چاہیے. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو اللہ کی بارگاہ سے حکم الہی ہوا کہ میرے حبیب ان لوگوں کو خوشخبری سنا دے. یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. اللہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیں جنت کی، کہ جو لوگ میرا اور میرے حبیب کا ذکر ہو، اور وہ ادب سے، محبت سے، عقیدت سے میرا اور میرے حبیب اعظم کا ذکر سنتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا حبیب ان لوگوں کو خوشخبری سنا دو کہ میں نے ان کو بخش دیا. ایسے لوگوں کو کہ ادب سے ذکر خدا سننا، ذکر مصطفیٰ سننا کرنا، کیونکہ یہ محفل وہ عظیم محفلیں ہوتی ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ کی ان انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے. فرشتے آ جاتے ہیں ان محفلوں میں، بیٹھ جاتے ہیں، تشریف فرما ہو جاتے ہیں، اور محفلوں کو چاروں طرف سے ڈھانپ لیتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کی محبت میں آئے، اللہ کا ذکر کرنے آئے، اس کے حبیب کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں.
تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ جن کا ذکر ہوتا ہے، ہمارے آقا کی شان تو ایسی بے مثل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں جہاں تک میری خدائی ہے میرے حبیب کی مصطفیٰ ہے، میں تمہاری، اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، اور میرا حبیب تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، اور میں رب العالمین ہوں، میرا حبیب رحمت للعالمین۔ آقا کی رحمت ہر جگہ، ہر ذرہ، کوئی دنیا کا ایسا نہیں کہ جو میرے آقا کو پہچانتا نہ ہو، جانتا نہ ہو، اور اس کو رحمت للعالمین کا فیض نہ ملا ہو۔ تو ہر چیز ان کی رحمتیں عطائیں ہر جگہ موجود ہیں، ہم نے اس کو وصول کرنا ہے عقیدت سے، محبت سے، ادب سے، تو پھر یہ آقا کا ذکر خیر کرنے سے انشاءاللہ ہر قسم کے فیوز و برکات بھی حاصل ہوتے۔ تو امام العاشقین سیدنا صدیق اکبر جو عاشقوں کے بھی امام ہیں، جو عاشقوں کا بھی امام ہے، تمام صحابہ میں 4 خلفائے راشدین ہیں کہ جو 1,24,000 صحابہ کے بھی سردار ہیں، ان میں سب سے افضل امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام المتقین خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اتنی جلدی آگ پانی کو نہیں بجھاتی جتنی جلدی اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی کہ درود پاک پڑھنے سے یہ وہ وظیفہ ہے جو اللہ جل شانہ کا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے مومنو، اے اپنی جانوں سے، اپنے مالوں سے، اپنی اولادوں سے، اپنی عزتوں سے، ہر چیز سے زیادہ میرے حبیب سے محبت کرنے والوں تو پڑھو میرے حبیب پر درود بھی پڑھو، سلام بھی پڑھو، کہ یہ میرا وظیفہ ہے، یہ میرا وظیفہ ہے، میری سنت کو اپناؤ تو میری رحمتیں عطائیں تم پر اسی وقت جاری و ساری ہو جائیں۔ تو فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر تھے اور عرض کرتے کہ حضور آج میں نے ایک عجیب معاملہ دیکھا ہے۔ تو آقا نے فرمایا کہ جبرائیل بتاؤ کیا دیکھا؟ تو عرض کرتے ہیں کہ حضور یہ وہ جبرائیل علیہ السلام ہے جو 1,24,000 انبیاء کے صحابی ہیں کہ سب کے پاس اللہ کی جو بھی جن پر عطائیں، کتابیں نازل ہوئی، صحیفے نازل ہوئے تو بذریعہ جبرائیل پیغام لے کر آتے رہے، تو اس لیے یہ تمام انبیاء کے صحابی بھی ہیں۔ تو ایک مرتبہ ان سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا ہے جبریل تو ہر نبی کے پاس آتا رہا ہے، ہر نبی کے پاس تو اللہ کا پیغام لے کے آتا رہے، کبھی میرے جیسا دیکھا کسی نبی کو، میری مثل کسی کو دیکھا ہے؟ حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے نور سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پاک سے تمام انبیاء کی ارواح کو پیدا فرمایا، یعنی کہ تمام انبیاء آقا کے صدقے ہی اس دنیا میں تشریف لے کر آئے، کیونکہ آپ خود وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ اللہ فرماتا ہے حبیب میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا اگر اے حبیب تیری ذات کو پیدا نہ فرماتا، کہ جب میں نے چاہا کہ دنیا کو پتا چلے قل هو اللہ احد کہ اللہ کی ذات ہے، تو اے حبیب میں نے پھر اپنے نور سے تیرے نور کو پیدا فرمایا، اور پھر تیرے نور سے تمام زمین و آسمان، لوح و قلم، پہاڑ، دریا، سمندر، ہر چیز اے حبیب تیرے نور سے ہی تو ہر چیز کو پیدا فرمایا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا ہے جبریل کوئی میرے جیسا دیکھا ہے؟ تو جبرائیل عرض کرتے کہ حضور 1,24,000 انبیاء کے پاس میں آتا جائے، مشرق مغرب شمال جنوب، اے حضور آقا جیسا آپ کا حسن و جمال، شان و عظمت، رفت، مقام جو ہے آقا میں نے کسی کو نہیں دیکھا، آپ بے مثل ہیں تمام انبیاء میں۔ بھائی بے مثل کیوں نہ ہو، تمام انبیاء کو آپ کے نور کی خیرات ملی ہے، مثل کون ہو سکتا ہے؟ مثل تو وہ ہو نا کہ جو پیدا ہوا، اللہ نے تو پیدا ہی ہر نبی کو آقا کے نور سے فرمایا ہے۔ انبیاء کی اصل کیا ہے؟ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نور محمدی کی اصل کیا ہے؟ نور خدا، اللہ تعالیٰ کا نور۔ بے شک تو ہم تو خوش نصیب ہیں کہ ہم اس ذات کا ذکر کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہر چرند پرند مخلوق کو پہاڑوں میں، جنگلوں میں، دریاؤں میں، سمندروں میں، پتھروں میں، جنات، انسان، فرشتے، ہر کوئی اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، کوئی راتوں کو، دن کو، کوئی ہر چیز جس کو اللہ نے پیدا فرمایا وہ اپنے مالک کی حمد و ثنا اپنی زبان میں کرتی ہے، پکارتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہر کوئی میری حمد و ثنا کرتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے۔ اے لوگوں دیکھو مجھے جس سے محبت ہے، جس کا میں عاشق ہوں، ہر کوئی میری محبت کی طلب کی خاطر، میری رضا کی خاطر کوئی راتوں کو جاگتا ہے، کوئی دن کو جاگتا ہے، کوئی روزے رکھتا ہے، کوئی تسبیحات کرتا ہے، کوئی صدقہ خیرات کر کے میرا ذکر کر کے پھر میرے قبولیت کا وہ محتاج ہے کہ اگر میں قبول نہ کروں تو پھر کون کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ الصمد وہ بے نیاز ذات ہے، جس کا چاہے قبول فرما لے، جس کا چاہے نہ قبول فرمائے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو ہر کوئی میری طرف نگاہیں لگا کے بیٹھا ہے، کوئی راتوں کو، دن کو، کوئی جنگلوں میں، پہاڑوں میں، کوئی کہاں، ہر کسی کی نظریں میری طرف ہیں اور میری نظریں میرے حبیب کی طرف ہیں۔ میں اپنے حبیب کا ذکر کرتا ہوں، ہر چیز، ہر مخلوق میرا ذکر کرتی ہے، میں اپنے حبیب کا ذکر کرتا ہوں۔ اے مسلمانوں میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں بھی پڑھتا ہوں درود، میں بھی پڑھتا ہوں سلام، تم بھی پڑھو میرے حبیب پہ درود، تم بھی پڑھو سلام، تو میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا، تمہارے درجات کو بلند کروں گا، تمہیں جنت دوں گا، ہر چیز دوں گا، کیونکہ میں نے جنت یہ سب کچھ اپنے حبیب کی خاطر ہی تو بنایا ہے۔ میرا حبیب بھی نہ ہوتا کچھ بھی نہ ہوتا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اب بات ہے کہ ذکر کن کا ہو رہا ہے کہ جن کا ذکر کر کے وہ اللہ کے نیک برگزیدہ بندے اللہ کے محبوب ہو گئے۔ بھائی یہ وہ حبیب آقا اللہ کے ایسے حبیب ہیں کہ ان سے محبت کرنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ یہ ان کی مثال کون پتا مثل ہی نہیں نا۔ تو اللہ نے فرمایا حبیب میں نے ہر ایک کو اپنی مرضی سے بنایا، جس کو چاہا میں نے جس شکل میں چاہا بنا دیا، کسی کو کس شکل میں پیدا فرما دیا۔ تو اے حبیب ہر ایک کو میں نے اپنی مرضی سے بنایا، اپنی مرضی سے بنایا۔ اے حبیب تو میرا حبیب ہے، اب میں نے تجھے پیدا فرمانا ہے ظاہری بشریت کے روپ میں، کیونکہ جب میں نے اپنے نور سے تجھے پیدا فرمایا کسی کو کیا پتا کہ تیرے حبیب کی شان کیا ہے، میرے حبیب کی کیا شان۔ اے حبیب اب میں نے تمہیں دنیا میں ظاہری طور پر اس دنیا میں بھیجنا ہے، جو تجھے دیکھے کہے کہ واہ اللہ کا حبیب ہے، واہ کیا شان ہے، کیا عظمت ہے۔ اے حبیب تجھے دیکھ کے جو کوئی تعریف کرے گا تو حقیقت میں تیری تعریف نہیں، وہ تو میری تعریف ہے، کیونکہ میں نے تجھے بنایا ہے کہ وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے کہ بھائی جنہوں نے خدا نے اپنی مرضی سے اپنے حبیب کو
بنانے کا جب ارادہ فرمایا تو اللہ نے فرمایا حبیب بتاؤ تمہیں کیسا بناؤں، بتاؤ تمہیں کیسا بناؤں، تو ہر چیز کا مالک تو ہے، اختیارات تجھے سب عطا فرما دیے، اب تجھے اس دنیا میں بھیجنا ہے جس کا 1,24,000 جو نبیوں کے میں نے ڈیوٹیاں لگائی تھی تیرا میلاد کرتے رہے ہیں حبیب، تیرے تذکرے ہوتے رہے، ازل سے لے کے ابد تک ہمیشہ ہوتے رہیں گے۔ اے حبیب ہر نبی کی میں نے ڈیوٹی تیری تعریف کے لیے لگائی، ہر نبی نے کہا کہ ہمارے بعد وہ نبی آئیں گے ان سے محبت کرنا، ان کی پیروی کرنا۔ اے حبیب میں نے تو ایسا میلاد منایا ہے، میں نے تو تیرا میلاد میں نے جاری کیا ہے۔ میلاد کا مطلب ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اللہ نے اپنے نور سے پیدا فرما کر فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ حبیب میں نے اپنے ساتھ تیرے ذکر کو بلند کر دیا، تو میلاد شروع کیا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے۔ یہ میلاد منانا اللہ کی سنت ہے، تمام انبیاء کی سنت ہے، تمام صحابہ کی سنت ہے۔ ہر وہ ولی جو واصل خدا ہوا، جس کو بارگاہ رسالت میں حضوری ہوئی، بھائی وہ میلاد منا کے پہنچا ہے وہاں تک۔ وہ ذکر مصطفیٰ کر کے ہی، ذکر مصطفیٰ کر کے، ادب مصطفیٰ کر کے ہی تو بارگاہ رسالت میں جو منظور ہوتا ہے وہی تو اللہ کی بارگاہ میں منظور ہوتا ہے۔ تو جبرائیل نے عرض کی کہ حضور آج میں نے ایک عجیب معاملہ دیکھا ہے۔ تو آقا نے فرمایا کہ بتاؤ جبرائیل کون سا معاملہ دیکھا ہے؟ کہتے ہیں حضور میں کو کاف پہ گیا، تو وہاں جب میں پہنچا تو میں نے چیخوں کی آواز سنی، ایسے لگا کہ کوئی رو رہا ہے، جیسے پتہ نہیں کتنی شدت میں ہو بندہ۔ تو کہتے ہیں حضور جب میں نے دیکھا تو وہاں ایک فرشتہ تھا، وہ فرشتہ جو آسمانوں میں 70,000 فرشتوں کا سردار تھا۔ 70,000 فرشتے اس کے ارد گرد دست بستہ کھڑے رہتے تھے اور اس کے حکم کے انتظار میں رہتے تھے کہ جب ہمیں کوئی حکم ملے تو ہم اس کی پیروی کریں۔ تو حضور وہ 70,000 فرشتوں کا سردار کو کاف میں پڑا ہوا ہے، رو رہا ہے چیخے مار مار کے۔ تو میں نے پوچھا کہ بتاؤ تمہیں کیا ہوا، تم تو آسمانوں میں بڑی شان و شوکت سے بیٹھے ہوتے تھے۔ اس نے کہا کہ بس یہ غلطی ہوگی مجھ سے۔ تو جبرائیل کیونکہ فرشتوں کے سردار ہے تو آپ نے فرمایا کون سی غلطی ہوئی؟ وہ کہتے معراج کی رات، اب یہ بات غور سے سننے والی ہے، اس کا محاسبہ ہم نے اپنے اوپر بھی کرنا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کتنی سرداری رکھنے والا؟ 70,000 فرشتوں کی سرداری رکھنے والا فرشتہ کو کاف میں پڑا ہے، رو رہا ہے۔ وجہ پوچھی جبرائیل علیہ السلام نے، فرشتوں کے سردار نے، تو کہا کہ وجہ یہ تھی جب معراج کی رات جب اللہ نے اپنے حبیب کو ظاہری وجود اطہر کے ساتھ اپنی بارگاہ میں بلایا، بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کی شان دکھانی تھی اور دیکھنے والوں کو نوازنا تھا مزید کہ میرے حبیب کا دیدار کرو۔ بھائی آقا کا دیدار اس دور میں اگر کسی کو بھی ہو جائے، آقا کے جسم اطہر کے کسی حصے کی بھی زیارت ہو جائے تو اسی وقت دوزخ حرام ہو جاتی ہے، جنت واجب ہو جاتی ہے اس میں۔ یہ آقا کے دیدار کی تاثیر ہے، کیونکہ جس نے آقا کو دیکھا اس نے خدا کا ہی دیدار کر لیا۔ تو مولانا روم جو علامہ اقبال کے بھی روحانی استاد ہیں، انہوں نے لکھا صورت پیر کامل، صورت ذل الہ، یعنی دید پیر دید کبریا، گنج بخش فیض عالم، مظہر ذات خدا، نا کی سارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ بھائی جو اللہ کی محبت میں فنا ہوتے ہیں، قرآن میں اللہ ان سے اظہار محبت کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ جو فرائض چیزیں پوری کر کے، فرائض پورے کر کے راتوں کو جاگتا ہے، عبادت کرتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے ایک دن ایسا آتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کسی کے لیے دعا کرتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ وجہ کیا ہے کہ اس کی آنکھیں، اس کی زبان، اس کا
کا دل، اس کے ہاتھ، اس کے قدم اللہ کی محبت میں ہی اٹھتے تھے. تو اللہ نے فرمایا اچھا یہ آنکھیں میری محبت کے لیے تڑپتی تھی، یہ زبان میرا ہی ذکر کرتی تھی، یہ دل میری محبت میں تڑپتا تھا، یہ ہاتھ پاؤں میری محبت کے لیے چلتے تھے. تو جاؤ پھر آج اللہ ان کو خیرات دیتے ہوئے، اظہار محبت کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ لو پھر آج تمہاری آنکھ نہیں، یہ آنکھ میری ہے، یہ زبان تیری نہیں، اب زبان میری ہے. اب تمہاری آنکھوں کو وہ نور خدا مل گیا ہے، وہ نور خدا ملا کہ تم بیٹھے ہو زمین پر، دیکھ لو آسمانوں میں، دیکھ لو زمینوں میں، دیکھ لو مشرق میں مغرب میں. اب نور خدا ان آنکھوں کو حاصل ہو گیا، اب ان کے لیے یہ دیواریں کیا ہے، یہ کچھ نہیں ہوتا. تو یہ ملتے ہیں مقام، یہ مقام ملتے ہیں، قرب اللہ کا ملتا ہے ان لوگوں کو جو سچی محبت کرتے ہیں، اللہ کی محبت میں جاگتے ہیں، تڑپتے ہیں، اللہ کی یاد میں رہتے ہیں. تو پھر یہ فیض ملتا ہے ہر جسم کے حصے کو. جب ملتا ہے تو سب کچھ ملتا ہے، یہ آقا کا صدقہ ہے. تو جبرائیل نے پوچھا کہ اچھا کون سی غلطی ہوئی تھی تم سے کہ تم تو 70,000 فرشتوں کے سردار تھے اور آج اوقاف میں بیٹھ کے رو رہے ہو، چیخے مار رہے ہو. تو اس نے کہا کہ معراج کی رات جب آپ کا تشریف لے کے جا رہے تھے، بس مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ آقا کی سواری گزری، میں کھڑا نہیں ہو سکا، کھڑا نہیں ہو سکا. دیکھیں صرف ایسے اٹھنے بیٹھنے کا فرق ہے کہ میں کھڑا نہیں ہو سکا. اللہ کی طرف سے جلال آیا، اللہ نے فرمایا میرا حبیب آ رہا ہے. ہر مخلوق، ہر نبی، ہر فرشتہ، ہر جنات، ساری مخلوق میرے حبیب کے استقبال کے لیے کھڑی ہے. تیری جرت کہ تو یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، تو یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اور میرے حبیب کا استقبال نہیں کرنے آیا. اللہ آقا کی آمد، مدنی کی آمد، مکی کی آمد، طٰہٰ کی آمد، یاسین کی آمد، جشن عید میلاد النبی مصطفیٰ. مرحبا. ہم جماعت ادھر کروائیں گے، ٹھیک ہے، لنگر کے بعد ہم جماعت ادھر کروائیں گے. اچھا تو اس نے عرض کی کہ بس میں استقبال کے لیے کھڑا نہیں ہو سکا. تو اللہ کے جلال کی نظر ہوئی تو اللہ نے کہا کہ دفع ہو جائے ادھر سے. وہ کہتا ہے میں اس روز کا یہاں پڑا ہوا ہوں. اور وہ فرشتہ جبرائیل سے عرض کرتا ہے کہ میری معافی کروا دے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر کے. اب یہ بات آخری غور کرنے والی ہے. ہم جیسے گناہ گار جو ہر وقت آنکھوں سے گناہ کرتے ہیں، زبان سے گناہ کرتے ہیں، ہاتھوں پاؤں سے، ہمارا جسم بھی ہر وقت گناہوں میں ملوث رہتا ہے. تو عرض کی، اس نے کہا کہ میری آپ اللہ سے معافی کروا دیں، اے فرشتوں کے سردار میری اللہ سے معافی کروا دے. تو جبرائیل نے عرض کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، مولا اس نے اقرار کر لیا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی، تو مولا مجھے معاف فرما دے اس فرشتے کو. تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اسے کہو میرے حبیب پہ درود پڑھو، سلام پڑھو، پھر تمہیں معافی ہوگی، پھر تمہیں معافی ہوگی. تو اس فرشتے نے آقا پہ درود پڑھا، سلام پڑھا. تو جبرائیل فرماتے ہیں کہ اسی وقت اس کے جسم پہ تھوڑے سے بال پر اسی وقت نکلے اور وہ پرواز کرتا ہوا اللہ نے جاؤ تمہیں پھر 70,000 فرشتوں کی سرداری دوبارہ دی. آپ دیکھیں کہ درود کی کیا فضیلت ہے، کتنی فضیلت ہے درود پاک پڑھنے کی. ایک پرندہ آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. اچھا جب ہم محفل میں بیٹھے ہیں تو محفل کی طرف بھی توجہ رکھنی چاہیے. جب اللہ کا ذکر، اللہ کے ذکر کے سے بڑھ کے کسی کا ذکر نہیں، تو رحمت میں آ کر بھی ہم کسی دوسری جگہ پہ حاضر رہیں
تو پھر رحمت سے محروم ہو جاتا ہے بندہ، اللہ کی عطاؤں سے محروم رہ جاتا ہے۔ اس لیے دیکھنا چاہیے کہ ہم آئے کس جگہ پہ ہے، مقصد ہمارا کیا ہے۔ ہم تو اس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں نا، بتائیں جی ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم اس کے حبیب کی میلاد کی خوشی میں آئے نا، اور تو نہیں کہ ہمارا مقصد۔ اور اس ولادت با سعادت کے صدقے ہم نے یہ بھی دعا مانگنی ہے ہم سب نے مل کے کہ یا اللہ جو ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں زبان کی صورت میں، آنکھوں کی صورت میں، کانوں کی صورت میں، ہاتھوں کی صورت میں، کہ مولا اپنے حبیب کا صدقہ آج ان سب کی معافی فرما دے، معافی فرما دے، اور اپنے حبیب سے سچی محبت عطا فرما۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ آقا سب کے لیے رحمت بن کے تشریف لائے۔ آقا تشریف فرما تھے، ایک پرندہ آیا سرخ رنگ کا، سرخ رنگ کا پرندہ آیا، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد چکر لگانے شروع کر دیے اس نے۔ تو صحابہ بیٹھے تھے، عرض کرتے تھے حضور یہ پرندہ کوئی لگتا آپ سے عرض کرنے آیا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا یہ آ کے مجھے یہ کہہ رہا ہے اب دیکھ لے پرندے کو بھی عقل ہے، پرندے کو بھی پتا ہے کہ یہ رحمت للعالمین ہے، یہ سب کے لیے رحمت بن کے آئے کہ ان کی بارگاہ میں ہی ہم نے جانا ہے۔ اللہ فرماتا نہیں کہ جب تم پر کوئی مصیبت ہو، پریشانی ہو، تم سے گناہ سرزد ہو جائے تو میرے حبیب کے دروازے پر آ جاؤ، میرے حبیب کے دروازے پر آ جاؤ، تم مجھے رحیم و کریم پاؤ گے کہ میں اپنے حبیب کا صدقہ بھی تمہیں معاف کر دوں گا، تمہاری مشکلات کو آسان کر دوں گا۔ اب وہ پرندہ چکر لگا رہا ہے تو آقا نے فرمایا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک گھونسلہ اس درخت پہ تھا اور میں نے انڈے دیے تھے، تو کوئی بندہ میرے انڈے چرا کے لے آئے، یا رسول اللہ میرا مسئلہ حل فرما دے۔ تو آقا نے فرمایا اچھا بھی جس کے پاس اس پرندے کے انڈے ہیں واپس کر دو، واپس کر دو۔ تو ایک بندہ اٹھا کہتا ہے حضور میں لے کے آیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ دے دو، واپس کر دو، ایسے کسی کی چیز نہیں چراتے۔ دیکھیں کہ وہ پرندے کو بھی پتا ہے کہ آقا کی بارگاہ میں جانا میں نے عرض کر۔ اسی طرح جب فتح مکہ ہوا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے صحابہ ادھر موجود ہیں، شمع کے گرد پروانے، ظاہر میں پتہ نہیں ادھر کون کون سے فرشتے، ہر مخلوق ہی آقا کے دیدار کے لیے آئی ہوتی۔ بھائی وہ در ایسا ہے جہاں آقا جلوہ گر ہے، وہاں تو 70,000 فرشتہ صبح کو، 70,000 شام کو، 1,40,000 فرشتوں کی تو روزانہ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ بارگاہ رسالت میں آ کے اپنی حاضری دو، نورانیت لے کر جاؤ، درود پڑھو میرے حبیب پر تاکہ تمہارے اوپر میری اور برکتیں ہو، عطائیں ہو۔ تو وہ حاضری دے کر چلے جاتے ہیں، لائنوں میں لگے ہیں کہ شاید باری آ جائے، تو اللہ فرماتا ہے اب قیامت تک تمہاری باری نہیں آ رہی۔ اتنے فرشتے ہیں جو بارگاہ رسالت کا روزانہ درود بھی پڑھتے ہیں، سلام بھی پڑھتے ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ ہوا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دیوار کے ساتھ، کسی کی دیوار تھی کسی کافر بندے کی، تو آپ تشریف ایسے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، تو آپ ایسے کچھ خطاب فرماتے ہوئے آپ کا جسم مبارک دیوار کے ساتھ لگ گیا۔ اب ایک عورت آئی، اس نے دروازہ کھولا، دروازہ کھول کے اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسے غصے سے دیکھا، غصے سے دیکھے زور سے دروازہ بند کیا، پھر جا کے کھڑکیوں کو بند کیا۔ اس نیت سے دیکھا کہ اب تو ان کے نبی، ان کو فتح بھی ہوگی، آپ پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں، اور ہمارے گھر کے بالکل سامنے آگے پتہ نہیں کیا اپنے صحابہ کو فرما رہے ہیں۔ ابھی اس نے یہ عمل کیا، یہ ساری باتیں ہمارے لیے بھی ہیں۔ عمل کیا تو جبرائیل اسی وقت بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے اور پیغام خدا لے کر آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ تو اس عورت نے جو عمل کیا اللہ کو پسند نہیں آیا کہ اس نے آپ کی طرف دیکھ کے غصے سے دروازہ بند کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے میں اب بھی اس کو چاہوں تو تباہ و برباد کر دوں۔ میں کیسے تباہ و برباد کروں؟
कैसे करूं कि मेरे हबीब का जिस्म मुबारक इसकी दीवार के साथ लगा हुआ है, मेरे हबीब का जिस्म मुबारक इसके घर के साथ है, मैं कैसे जवाब दूं इसको कि मेरा हबीब तो रहमत लिल आलमीन है, कि इनका जिस्म मुबारक भी जिसके साथ मस हो जाए तो मेरी वो रहमत का मुस्तहिक हो जाता है, मेरी रहमत का वो मुस्तहिक हो जाता है, उसका हक हो जाता है कि ये मेरे हबीब के साथ मस हो गया, इसकी निस्बत होगी, इसकी मोहब्बत होगी। तो जिब्राइल का अर्ज करते गए हुजूर अल्लाह ने ये पैगाम भेजा है कि मैं क्या करूं, अभी ये फरमान ही हुआ था, अर्जी की है जिब्राइल ने, वो ही औरत उसने आके दरवाजा खोला और आके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में गिर गई, कदमों में गिर गई और अर्ज की कि या रसूल सल्लल्लाहु मुझे कलमा पढ़ा दे। तो जिब्राइल ने अर्ज की कि या रसूल सल्लल्लाहु यही आपके वजूद अतहर का फैज़ है कि अल्लाह ने इसको भी ईमान की दौलत से नवाज दिया। तो हम उस नबी से मोहब्बत करने वाले, निस्बत करने वाले हैं। अब अंसार बरादरी, उनका एक ऊंट था, पागल हो गया, जानवर तो कहते ही उसे अक्ल ही नहीं होती, ऊपर से उसका जरा दिमाग और हिल गया कि वो ऊंट जिसको देखता था काटता था। अब अंसारी जो बड़े परेशान कि क्या करें, एक ने कहा कि भाई बारगाह रिसालत में चले जाओ, आका सबके लिए रहमत लिल आलमीन, हर चीज आका को जानती है और पहचानती है। अपना मसला अर्ज करते हैं तो आका की बारगाह में आ गए अंसारी, तो अर्ज की हुजूर हमारा एक ऊंट है, पागल हो गया, तो बहुत ऐसे काट रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। तो आका अपने सहाबा के साथ तशरीफ फरमाते, आप फरमाते कि चलो जी इसके ऊंट को ठीक करके आते। आप उसी वक्त तशरीफ ले गए। अब ऊंट दूर था तो अंसारी इधर थोड़ा सा जैसे वो दीवार है, तो अंसारी ने अर्ज की कि वो हुजूर आपकी तरफ आने लगा, आपको नुकसान ना पहुंचा दे। आका ने फरमाया कि चुप करो, है ये जानवर और ऊपर से पागल, लेकिन ये मुझे जानता है, ये मुझे जानता और पहचानता है, मुझे कुछ नहीं कह सकता। अब वही ऊंट जो काट रहा था लोगों को, जानी दुश्मन बन गया था लोगों का, अब वो आया सीधा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, थोड़ा सा दूर आगे उसने घुटने टेक के घसीटते हुए आका के कदमों को आगे बोसा दिया, उसने बोसा दे के ऐसे झुक गया। तो आका ने उसके बालों पे ऐसे हाथ रख के फरमाया कि क्यों तंग करते हो, अपना काम किया करो। ये फरमाया वो जैसे आया था वैसे ही पीछा नहीं करके गया, उस ऊंट को भी पता है कि आका को पीछा नहीं करके जाना, वो जैसे आया वैसे ही पीछे ऐसे रींगता हुआ पीछे गया। तो अंसारी कहते हैं कि उसी वक्त वो ऊंट हमारा दुरुस्त हो गया, ठीक हो गया। तो ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताएं करम है ना, जो उनकी रहमत लिल आलमीन का फैज पूरी मखलूक पर जारी और सारी है। तो एक आपके सहाबी रसूल हजरत यसरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, वो खुश नसीब थे कि जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी जो थी ऊंटनी, उसका जो कजावा था लकड़ी का, वो उसको बांधते थे अच्छे तरीके से कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पे बैठ के सवारी फरमाते होते। उनकी क्या ड्यूटी थी, उस लकड़ी के कजावे को ऊंट के ऊपर ऐसे बांध कर अच्छे तरीके से बांधना। अब हुआ ये कि कल को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीफ लेके जाना था किसी जगह पे, तो तला होगी कि सवारी को तैयार किया जाए। तो हजरत यसरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को गुस्ल वाजिब था, गुस्ल था उन्होंने करना। अब सर्दियों की रातें, अब सोच रहे हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह का वक्त था कि आका ने सवारी पे तशरीफ होके जाना है। तो वो कहते मुझ पे गुस्ल वाजिब, मैं क्या करूं कि पानी भी इतना ठंडा है, तबीयत भी उनकी ठीक नहीं थी, अगर मैं ठंडे पानी से नहाया तो हो सकता मैं बीमार ही ना हो जाऊं, मौत ना वाकया हो जाए। अब इसी कश्मकश में थे कि मुझ पे तो गुस्ल भी वाजिब है, मैं आका के कजावे को हाथ कैसे लगाऊं, वो नूरी
ताजवर जो अल्लाह के नूर है और जिनके साथ वो चीज मस है, मैं गुस्ल की हालत, गुस्ल मुझ पे वाजिब है, तो मैं कैसे उस कजावे को हाथ लगाऊं? अब दिल में सोच रहे हैं, मोहब्बत कह रही है कि ना हाथ लगाओ, इस पे आका ने बैठना है, तुम पर गुस्ल वाजिब। अभी सोच रहे हैं, एक बंदा आया अंसारी नौजवान, तो आप हज़रत अस्सलाम ने फरमाया कि आप ऐसा करो, ये ऊँटनी पे एक कजावा अच्छे तरीके से बांध दो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीफ लेके जाना है किसी जगह। उसने बांध दिया, तो वो उतनी देर के वापस जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, आप कजावे के ऊपर तशरीफ फरमाओगे ऊँटनी के ऊपर, तो आपने फरमाया कि असला ये कजावा किसने बांधा है, किसने बांधा है? अर्ज की कि हुजूर मुझ पे ऐसे गुस्ल वाजिब था, तो मेरी तबीयत ही ठीक थी, तो मैंने एक अंसारी मेरे भाई था उसको कह दिया। आपने फरमाया ठीक नहीं बंदा, ठीक नहीं बंदा। तो अभी हज़रत अस्सलाम रज़ी अल्लाह अन्हु अर्ज कर रहे थे, जिब्राइल हाजिर हो गए उसी वक्त और पैगाम अल्लाह का लेकर आए। पैगाम क्या लेके आए? क्या हबीब अपने मोहब्बत करने वालों को ये फरमा दें कि हमें आपके काम जो है उसमें ताखीर यानी कि लेट होना हमें पसंद नहीं। उसी वक्त अल्लाह ने तयम्मुम की आयत नाज़िल फरमा दी कि अगर मेरे हबीब का काम हो तो मिट्टी से तयम्मुम कर लेना, ये ना हो मेरे हबीब का काम लेट हो जाए, लेट हो जाए। तो ये तयम्मुम की आयत हजरत अस्सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत पर नाज़िल हुई थी, मोहब्बत पर, कि उन्होंने कहा कि मैं कैसे हाथ लगाऊं, ये पाक चीज है, मुझ पे गुस्ल वाजिब है। तो यही चीज है कि मोहब्बत, अकीदत, अदब जो है ये बंदे को उस जगह पर ले जाता है जहां इबादत नहीं लेके जाती, अदब सब कुछ लेके चला जाता है। अदब ऐसी चीज है, हमने अपने अंदर अदब मुस्तफा पैदा करना है, इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा करना है। ये महफिल एक इश्क मुस्तफ़ा, अदब मुस्तफ़ा पैदा होने की समझ लें कि एक स्टेज होता है कि जहाँ से हमें बैठकर इश्क मुस्तफ़ा हम इजहार करते हैं। जब इजहार करते हैं तो अल्लाह की भी रहमतों का नुज़ूल होना शुरू हो जाता है। अब टाइम जरा ज़्यादा हो गया क्योंकि जिक्र किनका हो रहा है। अब आखिरी बात कि जब अल्लाह ने अपने हबीब को बनाना था तो अल्लाह ने फरमाया हबीब सबको मैंने अपनी मर्जी से बना दिया, हबीब अब बताओ तुम्हें कैसा बनाऊं, तुम्हें कैसा बताऊं, क्योंकि तू मेरा हबीब है, दुनिया तुझे देखेगी तो पता चलेगा कि अल्लाह का हबीब है। तो आका ने अर्ज की, आका ने अर्ज की कि अच्छा मौला, आका ने अर्ज की कि मौला इहो जिहा बना मैनू कि मेरी जान जहाना दी जान होवे। अब क्या करे अर्ज की कि मौला एहो जिहा बना मैनू कि मेरी जान जहाना दी जान होवे, भावे तू बोले भावे मैं बोला, साडे दोवां दी एक जुबान होवे, साडे दोवां दी एक जुबान होवे। फिर रब ने बनाया एहो जिहा, किद्दां फिर रब ने बनाया, रब ने बनाया एहो जिहा कि ओदी शान कदे नहीं खत्म होनी। कोरे कागज ते थद्दियां मुक गईयां, इत्थे इन्हां दवातां नूं कौन पुछदा जिथे चलदियां नदियां मुक गईयां। ते जदों ओदे दवारे ते पहुंचे असी सारे इन्हां असी गुनाहगार सियाहगर कि जदों ओदे दवारे ते पहुंचिया मैं, मेरे जुल्म ते बदियां मुक गईयां। आका की निस्बत का सदका, मोहब्बत का सदका अल्लाह फरमाता है आओ मेरे हबीब के दर पे झुको, तुम्हारे जो भी सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ कर दूंगा। मेरे हबीब का सदका मांगो तो सही, मेरे जुर्म ते बदियां मुक गईयां। दस दियां आका दी शान नासिर खबरे किनिया को सदियां मुक गईयां। वारफाना लका जिक्रक, अल्लाह ने फरमाया हबीब मैंने तेरा जिक्र बुलंद किया है कि मैंने तेरा जिक्र तेरे खुदा ने शुरू किया है। जब ये दुनिया खत्म हो जाएगी, सूट फूंक दिया जाएगा, क़यामत का वक्त होगा, हर चीज खत्म हो जाएगी, तो अल्लाह फरमाता है हबीब तेरा जिक्र उस वक्त भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि तेरा खुदा तुझ पर उस वक्त भी पड़ेगा। सल्ले अला
دینا کہ اے حبیب تجھ پر رحمت ہو، تجھ پر برکتیں ہو، اے حبیب میرا ذکر بے شک لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اے حبیب تیرا ذکر کرنے والا تیرا خدا تو ہوگا نا، کیونکہ تیرے خدا نے تیرے ذکر کو بلند کیا، مقام دیا۔ بھائی یہ ذکر مصطفیٰ کر کے ہم نے اپنے آپ کو چمکانا ہے، ان کو تو اللہ نے فرما دیا بھی تمہارا ذکر تو میں نے بلند کر دیا، ہمارا ذکر کرنے سے آقا کا ذکر میں فرق نہیں آنا، یہ ہمارے گناہوں کی معافی ہونی ہے، ہماری غلطیاں خطاؤں کی معافی ہونی ہے، درود پاک کا صدقہ ہم پر عطائیں ہونی ہے۔ اب آخری بات درود پاک کے حوالے سے، آخری بات کہ جن کا تو یہ وظیفہ ہے درود و سلام، وہ تو خوش نصیب، اگر ہم کم پڑھتے ہیں تو زیادہ پڑھیں۔ آخری بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ درود پاک کی کیا فضیلت ہے، کیا مقام ہے۔ اللہ پاک نے ایک فرشتے کو پیدا فرمایا ہوا ہے، اس کا کام کیا ہے صرف، اچھا وہ فرشتے کا قد اتنا ہے کہ تحت سرا زمین کے آخر تک اس کے قدم ہے اور آسمانوں تک اس کا سر ہے، اتنا بڑا فرشتہ ہے۔ اگر وہ اپنا دایاں پر کھولے تو پورے مشرق کو لپیٹ میں لے جائے، مشرق کے اوپر سایہ ہو جائے، اگر بایاں کھولے تو پوری دنیا کو ایسے اپنے پروں سے ڈانپ لے گا وہ فرشتہ۔ کتنا بڑا فرشتہ ہے۔ اچھا جب ہم پڑھتے ہیں کہ کوئی پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی درود ابراہیم پڑھتا ہے، کوئی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتا ہے، اچھا جو بھی ہم درود پڑھتے ہیں، اچھا درود ایسی بات ہے جو 100% قبول ہے، اس میں شک کی گنجائش نہیں۔ یہ بڑے بڑے اولیاء درویشوں نے یہ بات کھول دی ہے جو بارگاہ رسالت میں حضوری جن کو حاصل تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہماری نماز، روزہ، ذکر، عبادت رد ہو سکتی ہے، لیکن درود ایسی عبادت ہے جو رد نہیں ہونی، وہ 100% قبول ہے۔ اس کو وظیفہ بنائیں، یہ وہ وظیفہ ہے جو آپ کو اللہ کی بارگاہ تک لے جائے گا انشاءاللہ۔ تو وہ فرشتہ پیدا کیا ہے۔ آخری بات سن لیں بس انشاءاللہ، اختتام ہے محفل کا۔ کتنا بڑا فرشتہ ہے، تحت سرا اس کے قدم، سر اس کا آسمانوں تک، دونوں پروں کو کھولے تو پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جب کوئی میرے حبیب پہ درود پڑھتا ہے، سلام پڑھتا ہے، تو جب درود ہم پڑھتے ہیں تو وہ فرشتہ ہمارا نام لے کر عرض کرتا ہے کہ مولا تیرے حبیب پر اس فلاں بندے نے فلاں جگہ فلاں وقت تیرے حبیب پر درود پڑھا، سلام پڑھا۔ وہ ایک برتن میں نور ہوتا ہے۔ اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو سنتے ہی ہیں، پسے دیوار بھی سنتے ہیں، سر آئینہ ایسے بھی سنتے ہیں۔ جس کا یہ گمان ہے کہ آقا سنتے ہیں دیکھتے نہیں، آقا بندے ٹھیک ہے، ان کے لیے میں پسے دیوار ہوں لیکن میں سنتا پھر بھی ہوں، کسی کا یہ عقیدہ کہ آقا عین دیکھتے ہیں سنتے ہیں تو وہ بھی آقا نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اس کا بھی عقیدہ ٹھیک ہے، میں ڈائریکٹ بھی سنتا ہوں۔ جس کا یہ عقیدہ کہ نہیں آقا کے پاس درود پہنچتا ہے، آقا نے فرمایا ٹھیک ہے، فرشتے بھی لے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا یہ عقیدہ، لیکن سنتا میں پھر بھی ہوں۔ جس کا یہ عقیدہ کہ آقا ہمیں دیکھتے بھی، آقا فرماتے میں دیکھتا بھی ہوں کہ اس کو۔ اب عقیدہ جس طرح کا مرضی بنا لیں، رحمت ان کی ہے، سنتے دیکھتے بھی ہیں۔ تو اس فرشتے نے عرض کی مولا یہ زاہد صاحب کے گھر پہ یا ادھر اکٹھے ہو گئے، چلو اپنی مثال لے لیں کہ مولا وہاں پہ محفل تھی تو اتنے لوگوں نے اکٹھے ہو کے تیرے حبیب پہ درود و سلام پڑھا، ہر ایک کا نام چلے جانا ہمارا، کل اکیلے بندے کا۔ تو نور میں وہ برتن کے میں نور ہوتا ہے، جو درود پڑھتے ہیں نور بن جاتا ہے۔ تو مولا میرے لیے کیا حکم ہے، ان لوگوں نے درود پڑھا ہے تیرے حبیب پر۔ اللہ فرماتا ہے کہ اچھا یہ جو میری رحمت کا سمندر ہے نا، اس میں غوطہ لگاؤ۔ وہ فرشتہ اتنا بڑا اس رحمت کے سمندر میں، اللہ کے رحمت کے سمندر میں غوطہ لگاتا ہے۔ غوطہ لگا کے جب واپس آتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اپنے پروں کو، اپنے جسم کو ہلاؤ، ایسے وہ ایسے ہلاتا ہے، اس کے پورے جسم پروں سے
नूर के कतरे निकलते हैं ऐसे। अब वो बड़ा कितने कतरे निकलते होंगे, तादाद ही नहीं गिन सकता बंदा। अल्लाह पता है जिस्म को हिलाओ, वो ऐसे हिलाता है अल्लाह के नूर के समंदर से वापिस आके, तो अल्लाह फरमाता है कि जो कतरा नूर का निकला है, कुन, अल्लाह ने तो ये फरमाना कि हो जा, उसी वक्त हो जाना है। अल्लाह फरमाता है कुन, हो जाओ, हर कतरे से एक फरिश्ता पैदा हो जाता है। और वो फरिश्ते अर्ज करते मौला हमें पैदा फरमाया, हमारी ड्यूटी क्या है? तो अल्लाह ने फरमाया जिसने मेरे हबीब पे दरूद पढ़ा, सलाम पढ़ा, क़यामत तक उसकी बख्शिश की दुआ करते रहो, उसकी बख्शिश की, उसकी मगफिरत की, उसकी गलतियों की दुआएं करते रहो। अब तुम्हारे ऊपर यही बस क़यामत तक तुम्हारी यही ड्यूटी है। तो जितना पढ़ेंगे उतने फरिश्ते पैदा होते जाएंगे। इसकी और एक मिसाल हजरत जिब्राइल जो फरिश्तों के सरदार अर्ज करते हैं, हुजूर आपके सदके अल्लाह ने मुझे इतनी ताकत अता फरमाई, पूरी रुए जमीन पे जितना पानी अगर उसके कतरे बना दिए जाए मैं तमाम कतरों को गिन लेता हूँ, और पूरी रुए जमीन में जितने दरख्त है मैं हर दरख्त पर जानता हूँ एक दरख्त पर कितने पत्ते, पूरी दुनिया के दरख्तों के पत्तों की तादाद का मुझे पता है। और हुजूर जो रेत है, रेत पूरी दुनिया पर जितनी है मैं हर जर्रा गिन सकता हूँ, तादाद मालूम है मुझे। और फिर आखिर में क्या अर्ज करते हैं कि हुजूर जो आप पर दुरूद व सलाम पढ़ता है मोहब्बत से कि या रसूलल्लाह मुझ में इतनी ताकत नहीं कि उसको अल्लाह जो नेकियां अता फरमाता है मैं गिन सकूं, सुभान अल्लाह, मैं गिन नहीं सकता। जो आप पे दरूद पढ़ते हैं, सलाम पढ़ते हैं, मैं उसकी नेकियों को नहीं गिन सकता, बाकी मैं दुनिया के तमाम पत्तों को, दरख्तों के पत्तों को गिन सकता हूँ, रेत के जर्रों को गिन सकता हूँ। पानी को कतरों में तब्दील कर दिया जाए तो मैं कतरों को भी गिन सकता हूँ कि हुजूर जो आप पे मोहब्बत से दरूद पढ़ता है, सलाम पढ़ता है, उसको जो नेकियां अल्लाह अता फरमाते हैं वो नहीं मैं गिन सकता। वो मेरे हाथ खड़े हैं, मैं नहीं गिन सकता कि हुजूर आपकी रहमत का सदका अल्लाह इतना फैज़ देता है उस बंदे को। दरूद व सलाम को वजीफा बनाए, ये वजीफा ऐसा है समझ लेंगे इस वजीफे से ही गौस, कुतुब, अब्दाल, कलंदर बड़े बड़े दरवेश बने हैं। दुरूद पाक की फजीलत से अल्लाह